ہرنی کی دعا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، افغانستان کے ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک غلام تھا جس کا نام سبتر تھا۔ وہ بہت بہادر، عقلمند، رحم دل تھا۔ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے بادشاہ اسے بہت عزیز رکھتا تھا۔ ایک روز کی بات ہے کہ سبتگین گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گیا۔ وہ بہت بڑا اچھا شکاری تھا، مگر اس روز اتفاق ہوا کہ شام تک جنگل میں مارا مارا پھرنے کے بعد بھی کوئی شکار اس کے ہاتھ نہ آیا۔ جب وہ واپس ہونے لگا تو ہرنی کا ایک بچہ اس کے سامنے سے گزرا۔ اس نے جٹ گھوڑے سے اتر کر اسے پکڑ لیا، پھر اس کو گھوڑے کو کاٹھی کے ساتھ باندھ کر اپنے آگے رکھ لیا اور واپس شہر کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ہرنی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہرنی کا بچہ بھی بری طرح تڑپ رہا تھا۔ سبتگین کو دیکھ کر ہرنی اور اس کے بچے پر بڑا ترس آیا۔ وہ فوراً گھوڑے سے اترا اور ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا۔ بچہ آزاد ہوتے ہی اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ ہرنی نے بچے کو دودھ پلایا اور پھر ساتھ لے کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ وہ بار بار مڑ کر سبتگین کی طرف دیکھتی تھی جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ اس رات سبتگین نے خواب دیکھا کہ ایک نورانی صورت بزرگ اس سے کہہ رہے ہیں، اے سبتگین، تم نے ایک بے زبان جانور پر رحم کھایا۔ تمہارے اس کام سے اللہ بے پناہ خوش ہوا ہے اور صلے میں اس نے تمہیں بادشاہت بخش دی ہے۔ اس خواب کے کچھ عرصے بعد بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی سبتگین سے کر دی۔ بادشاہ کے یہاں سوا بیٹی کے اور کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس نے مرنے کے بعد سبتگین افغانستان کا بادشاہ بن گیا۔ اس طرح ہرنی پر رحم کرنے کی وجہ سے ایک معمولی غلام کو ایک ملک کی بادشاہت مل گئی۔ ہمیشہ جانوروں پر رحم کرو، انہیں بے جا تنگ نہ کرو۔ دیکھیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کتنی اچھی تعلیم دی ہے۔ ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے ساتھ رحم و مربت کا معاملہ کرو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔